یہ جو لبرل اور ایکسٹریمزم اور اس کی بات ہوئی ہے، تو پاکستان کا سب سے بڑا ایک اور ایکسٹریمسٹ ہے، وہ معذرت کے ساتھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں، جو کہ بالکل ڈسٹورشن آف ہسٹری بالکل کرتے ہیں، تاریخ کے غلط ریفرنسز دیتے ہیں، یوتھ کو غلط ہسٹری پہنچاتے ہیں کیونکہ میڈیا ایکسس ہے. کیا زاہد حامد کی ڈیبیٹس ہم سب سنتے آئے ہیں، مطلب کیا بیوقوفی ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستانیوں نے نہیں، وہ ایک ہندو سازش تھی، بعد میں اجمل قصاب پکڑا جاتا ہے، اجمل قصاب پہ باتیں کرتے ہیں. ان جیسے حضرات ہر چیز کو کانسپریسی بناتے ہیں. سیلاب آتا ہے تو کوئی امریکہ لاتا ہے. میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ کچھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں کہ پاکستان ایک عسکری اور صنعتی طاقت کے طور پر، معاشی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے دشمنوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اور 65 کی وار کے بعد ہی ایک پلان بنا لیا گیا تھا کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس کام کو کرنے کے لیے ایوب خان کو تو استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایوب خان تو خود اس پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کر رہا تھا. تو ظاہر ہے پر ایوب کو روکنا تھا دشمنوں نے. اور اس کام کے لیے 2 سیاستدان منتخب کیے گئے تھے، بھٹو اور مجیب. 66 میں ایک ریل سازش بنائی گئی تھی پاکستان توڑنے کی، جس کے مطابق مجیب الرحمان کو استعمال کرنا تھا، اس کو اسلحہ فنڈنگ دینی تھی. اس نے دہشت گرد گروہ تیار کرنے تھے مشرقی پاکستان میں، جو آگے مفتی بانی کے نام سے جن کو آپ جانتے ہیں. اس کو فنڈنگ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک پلان بنا کہ پاکستان کو اگلے چند سالوں میں توڑ دیا جائے گا، بنگلہ دیش میں بغاوت کرائی جائے گی، کیونکہ ایوب کی حکومت تھی. اب ظاہر ہے ایوب کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا تھا. اس وقت ISI نے شیخ مجیب الرحمان کو تمام ایویڈنس کے ساتھ گرفتار کر لیا. یہ 1966 کی بات ہے، ISI نے گرفتار کیا. باقاعدہ اس کے اوپر ایک ٹرائل بنا، ایک مقدمہ چلانے کی بات آئی. اور ظاہر ہے کہ ایوب خان جلال میں تھا، وہ پوری فوج اور ISI جلال میں تھی، وہ سب چاہتے تھے. اتنا بڑا غداری کا مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا پکڑا گیا تھا، اور اس پر مقدمہ چلا کر اس کو سزائے موت دینی تھی، جو کہ اگلے 1.5 سال میں معاملہ ختم ہو جاتا. اب ظاہر ہے کہ انڈیا اور دشمن پاکستان کے یہ نہیں چاہتے تھے. اس لیے 65 کی وار کے فوراً بعد، کچھ عرصے کے بعد، جب پاکستان ایک پوری دنیا میں اس کی عزت بن چکی تھی، ایوب خان کا ستارہ جو تھا عروج پہ تھا، پورے پاکستانی قوم ایوب کو رسپیکٹ کر رہی تھی، بیکاز 65 کی وار میں بڑی زبردست پرفارمنس تھی فوج کی اور فوجی جنرل کی. تو بھٹو کو لانچ کیا گیا. بھٹو جو ایوب کی کیبنٹ میں تھا، اس نے اس کو چھوڑا، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس نے اسٹریٹ ایجیٹیشن شروع کر دی، ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بھٹو نے پاکستان کو بیچا ہے، بھٹو نے شملہ معاہدہ کر دیا، اس کے اندر ہم جیت رہے تھے اور فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. اور بھٹو بلا وجہ کی بکواس کر کے ایجیٹیشن شروع کروا دی اسٹریٹ کے اوپر، سڑکوں پر، یا ایوب خان کے خلاف. اور اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں، ان کو CIA نے اور تمام انڈین انٹیلیجنس نے کانٹیکٹ کیا، اور یہ پریشر ان پہ ڈلوایا کہ آپ ایوب کو استعفیٰ دینے پر مجبور کریں. سیم پیٹرن جو آپ کو بعد میں مشرف کے دور میں بھی نظر آتا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا، فورن فنڈنگ تھی، اور کامن آبجیکٹو تھا، ایک ایوب خان کو ہٹایا جائے، دوسرا مجیب کو رہا کروایا جائے. انڈینز انٹرسٹ یہی تھا کہ مجیب ان کا سب سے بڑا ایسٹ تھا جو گرفتار ہو چکا تھا، اس کو سزائے موت ہونے والی تھی. ظاہر ساری انویسٹمنٹ ان کی اگرتلہ سازش انہوں نے مجیب کے ساتھ کی تھی. تو بھٹو نے اور باقی پاکستان کی اس وقت کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، نیریٹو یہ بلڈ کیا کہ جی تمام سیاسی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، اور ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، اور مارشل لاء سے ہم نے جان چھڑانی ہے. اب یہ نیریٹو ذرا چیک کریں آپ، کس کے کہنے پہ دیا جا رہا ہے. ظاہراً کتنے خوشنما نعرے ہیں یہ، لیکن ان کے پیچھے کتنی ناپاک اور پلید سازش چھپی ہوئی ہے. جماعت اسلامی بھی شامل تھی اس میں، نوابزادہ نصر اللہ خان اور شیخ رشید، جو آج شیخ رشید ہے. آپ ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد. اور بھٹو اور مجیب، مطلب جتنے بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں وہ سارے سڑکوں پر تھے. مجیب تو جیل میں تھا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی پولیٹیکل پارٹیز نے، جیسے یہ ہر فساد میں مشرف کے خلاف بھی انہوں نے اس طرح کی بہت سی بلائی تھی، اور ڈیمانڈ کی کہ مجیب کے خلاف مقدمات کو ختم کیا جائے اور سیاسی عمل شروع کیا جائے اور ملک میں انتخابات کروائے جائیں. یعنی اللہ ذرا آپ یہ چیک کریں کہ پلان دیکھیں کس طرف جا رہا ہے. یعنی اب کوئی بات نہیں کر رہا سیاسی جماعتوں میں کہ اگرتلہ سازش کیا چیز ہے، وہ غداری تھی، پکڑی گئی،
اب انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان توڑنے کی سازش تھی. یعنی اس پر کوئی بات ہی نہیں کرنے لگا. ساری سیاسی جماعتیں مل گئی دشمنوں سے جا کے اپنی پسند کے بیانیے کے لیے, کیونکہ دو آدمی لیڈ کر رہے تھے, ایک طرف مجیب کا بیانیہ تھا, ایک طرف بھٹو کا بیانیہ تھا, اور دونوں ایمبیشس آدمی تھے. دونوں یہ پاگل ہوئے ہوئے تھے بالکل کہ اقتدار ہمیں چاہیے ہر حال میں. تو ایوب خان پر اتنا پریشر بلڈ کیا انہوں نے, ایک ہنگامہ سڑکوں پہ, جلوس. راولپنڈی میں شیخ رشید ایک جلوس کو لیڈ کر رہا تھا, اس پر پولیس نے فائر کیا تو ایک لڑکا مر گیا. اب شیخ رشید نے وہ لاش اٹھائی اور اپنے لوگوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جا کے پرل کانٹیننٹل, اس زمانے میں پی سی انٹر کانٹیننٹل کہلاتا تھا, مال روڈ کے اوپر صدر میں, وہاں بھٹو ٹھہرا ہوا تھا. تو بھٹو کے پاس جا کے وہ لاش رکھ دی کہ آپ آئیں اور لیڈ کریں اور ہم بغاوت کریں گے اور ریاست کے خلاف. اور ساتھ ہی بیچارے ایوب خان کا گھر تھا, ادھر جی ایچ یو تھا. اتنا ہنگامہ انہوں نے برپا کیا, بیچارہ ایوب گھبرا گیا. شہروں میں انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیا, ایوب کتا ہائے ہائے. وہ غیرت مند آدمی تھا بیچارہ, اس کو اس قسم کی بےہودگی کی عادت ہی نہیں تھی جس قسم کی آج کل آپ سوشل میڈیا پہ غلاظت دیکھتے ہیں. اس زمانے کے لحاظ تو بہت کم ہے, اس زمانے میں جو ہوتی تھی. لیکن ایوب ایک شریف آدمی تھا. ہی کوڈ ناٹ ٹیک دس نانسنس. وہ ایک دفعہ اپنے گھر گیا تو اس کا اپنا پوتا جو ہے وہ جلوسوں کے نعرے سن کے نعرے لگا رہا تھا, ایوب کتا ہائے ہائے. وہ اتنا بیچارہ غیرت مند شرمسار ہوا کہ اس نے واپس آ کے استعفیٰ دے دیا کہ یار جب لوگوں کو مجھے گالیاں دے رہے ہیں تو پھر مجھے حکمران رہنے کی. اب یہ ایوب کی غلطی تھی. جب دشمن ایک سازش بنا رہا ہے, آپ کو پتا ہے گرتلا سازش ہے, آپ کو پتا ہے کہ کنسپریسی ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان توڑنے کی سازشیں ہیں, تو پھر آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا اس پریشر کے آگے, اور سختی کرنی چاہیے تھی. وقت ہوتا ہے بعض اوقات کہ سپہ سالار کو پھر تلوار نکالنی پڑتی ہے. جب سیاستدان اتنے کمینے ہو جائے, اور کھلم پاکستانی سیاستدانوں کی تاریخ ہے کہ یہ ہمیشہ سے غدار ہے, کوئی ایک پاکستانی سیاستدان بھی پیٹریوٹ نہیں ہے. آج تک کوئی پیٹریوٹ سیاستدان آیا ہی نہیں پاکستان میں. یہ ایک بدنصیب حقیقت ہے ہماری تاریخ کی. ہر کوئی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں کہ کیوں دخل دیتی ہے, اور خود سارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور دشمن ہاسٹائل ایجنسیز کے کندھے پہ بیٹھ کر پاکستان میں سیاست کرتے ہیں. تو پاکستان کی صنعتی ترقی کو بھی تباہ کرنا تھا, پاکستان کو بھی توڑنا تھا, پاکستان میں جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس کو بھی تباہ و برباد کرنا تھا. یہ سارے کام کرنے کے لیے ایک مشن دیا گیا بھٹو اور مجیب کو. ایوب بیچارہ انڈر پریشر آ کے اس نے استعفیٰ دے دیا اور اپنی جگہ یحییٰ خان کو وہ لگا گیا اور ٹاسک دے گیا کہ جی آپ الیکشن کروا کے اقتدار ان کے حوالے کریں اور میں جا رہا ہوں. اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے الیکشن کی. آپ کو یہ بیک گراؤنڈ پتا ہونا ضروری تھا. بات یہ نہیں ہے کہ الیکشن کرا کے اقتدار اس کو ملا یا اس کو ملا. بات یہ ہے کہ الیکشن کرایا کیوں. الیکشن سے پہلے اگر مجیب کو غداری کے مقدمے میں پھانسی دے دی جاتی تو پھر مشرقی پاکستان کا بھی نہیں. کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے غداروں کو اس لیے معاف کر دیں کہ ان کے پیچھے 4 کتے گھوم رہے ہیں. یو کانٹ ڈو دیٹ. اس کے پیچھے غنڈہ گردی ہے, اس کے پیچھے ایم کیو ایم کی دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے مکتی بانی ہے. اس وجہ سے آپ کسی آدمی کو عزت دینا شروع کر دیں, اس کی بلیک میلنگ ایکسپٹ کرنے لگے, اس لیے کہ اس کے پیچھے کراؤڈ ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے سڑکوں پہ ہجوم نظر آتا ہے اس کے جلسوں میں. دس از ناٹ دا ریزن کہ آپ اس کی کھلی غداری معاف کر دیں. جب ریاستیں ایسی کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر ٹوٹتی ہیں. تو نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا پھر, کہ 70 میں الیکشنز ہوئے. اب ظاہر ہے وہ الیکشنز کہا جاتا ہے کہ دنیا کی پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف الیکشنز تھے. اس سے بڑا جھوٹ کائنات کی تاریخ میں ممکن ہی نہیں. اگین ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا, اپنی ضلالتوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ تاریخی جھوٹ بولے ہوئے ہیں. مغربی پاکستان کی حد تک تو وہ فری اینڈ فیئر تھے. یس, یہاں پر کوئی ریگنگ نہیں کی گئی. یہاں پر جس طرح جو رزلٹ تھا ہوتا. یحییٰ خان اس وقت انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا اس بات میں کہ الیکشن ریگنگ کرتا, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو بہرحال اس نے اقتدار دینا تھا. مشرقی پاکستان میں ایک سیٹ بھی آنریبل طریقے سے, آنیسٹ طریقے سے نہیں جیتی گئی. 100% ریگنگ تھی وہاں. مکتی بانی کے غنڈے تھے, دہشت گرد تھے, ان کے خلاف کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. جو کھڑا ہوتا اس کو مار دیتے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ 180 سیٹیں اس نے جیتی, وہ ساری بدماشی سے جیتی تھی. ٹیکنیکلی وہ انلیگل اور وائڈ الیکشن تھا. جیسے یہ جیسے آپ گن پوائنٹ پہ ایم کیو ایم والے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے آئی ڈی کارڈ لے کے چلے جاتے تھے, اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتے تھے. اس کو آپ الیکشن تو نہیں کہتے, یہ تو بدماشی اور غنڈہ گردی. یہی مشرقی پاکستان میں مکتی بہانی پوری طرح ایک مسلح گینگ بن کر پورے مشرقی پاکستان کو کنٹرول کر رہی تھی. ریاست پاکستان کی کوئی ریٹ آلموسٹ وہاں نہیں تھی. مگر اس وقت تک بھٹو اور مجیب فیصلہ کر چکے تھے کہ تم ادھر حکومت کرو گے اور میں ادھر حکومت کروں گا. یہ مجیب کی تقریریں جو آج کل چلائی جاتی ہیں کہ میں نے یحییٰ خان سے بات کی اور میں کہتا ہوں کہ اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کر دی جائے, یہ صرف سیاسی ڈرامے بازی اور بکواس اور تقریریں ہیں.
اس سے پہلے اسی حرام خور کے بچے مجیب نے اگرتلا سازش کر کے انڈینز کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا تھا کہ آپ مجھے فنڈ کریں، میں مفتی بانی کے ذریعے مسلح بغاوت کرا کر پاکستان توڑوں گا۔ 1966 لوگ آج دکھاتے ہیں کہ محترمہ تصویریں لگا لگا کہ یہ بچے الو کے پٹھے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تاریخ، ان کا دماغ خراب کر دیا ہے عمران نے۔ جو نام ان کو دیے جاتے ہیں نا، یہ یوتھی کر کے، عمران قسم کے کر کے، بالکل ٹھیک نام ہے ان کے لیے، یہ ڈیزرو کرتی ہے یہ قوم کہ ان کو یہ نام دیے جائے۔ بے شرم اور بغیرت جاہل لوگ اسی بالکل یہ سب مفتی بانی کے والنٹیئرز بنے ہوئے ہیں پاکستان توڑنے کے لیے۔ تو اس وقت فیصلہ کر چکا تھا مجیب اور بھٹو، ادھر ہم ادھر تم، یہ دونوں کی پلاننگ تھی، دونوں بڑے دوست تھے آپس میں، بڑے بڈیز تھے، بڑے یاری دوستی تھی ان کی۔ بھٹو کی تحریک کے نتیجے میں مجیب کو جیل سے نکالا گیا تھا، اس پر مقدمہ ختم کیا گیا تھا، بھٹو مسلسل بچاتا پھر رہا تھا مجیب کو۔ پھر جب الیکشن کرائے تو ظاہر ہے اس کے پاس اتنے تھے، اور اس کے پاس بھٹو کے پاس یہاں پہ مغربی پاکستان میں میجورٹی تھی، اس نے کلیم کیا ہمارے پاس، اب کہا مجھے اقتدار دو۔ اب ظاہر ہے بھٹو نے پہلے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ اقتدار تو دینا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ پاکستان آرمی اور جی ایچ کیو سب مغربی پاکستان میں تھا، تو بھٹو کا انفلوئنس زیادہ تھا ان کے اوپر، اور ساری انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی اور حقیقت تو جانتے تھے کہ مجیب جو ہے وہ انڈین ایجنٹ ہے، مفتی بانی کے ذریعے اس نے بدماشی کی اور یہ پاکستان توڑنا چاہتا ہے، تو کوئی بھی اس کو اقتدار دینے پہ تیار نہیں تھا۔ ایک غلطی پر غلطی پر غلطی کی جا چکی تھی، بلنڈرز ہو چکے تھے، اور ایک کے بعد ایک بلنڈر ہوا چلا جا رہا تھا۔ جیسے کہا کہ پہلا بلنڈر یہ ہے کہ اس کو معاف کیوں کیا، اگرتلا سازش پہ پھانسی دینی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ کہ ایوب کو کیوں ہٹایا گیا۔ تیسری بات یہ کہ یحییٰ خان کو کمانڈ کیوں دی گئی۔ چوتھی بات یہ کہ پھر ان کمینوں کے ساتھ الیکشن میں کیوں گئے، اور جب الیکشن میں گئے تو پھر اقتدار کیوں نہیں دیا۔ تو یہاں پہ لوگ شروع کرتے ہیں کہ اقتدار کیوں نہیں دیا، اس سے پہلے کے جو سٹیپس ہیں ان پر کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ کیوں کیے۔ وہ نسبت نصیبی آ چکی تھی اس قوم کی، ایک سسٹمیٹک بلنڈر ہونا ہی تھا ہمارا، تباہی مچی ہوئی تھی ہماری، سزا لگ چکی تھی ہمیں، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا تھا کہ اس قوم کو مار پڑنے والی ہے، تو لہٰذا عقلیں ماری گئی تھی سب کی، پوری ریاست انوالو تھی، سپریم کورٹ انوالو تھی، بڑے جذباتی نعرے لگائے جا رہے تھے، الیکشن کراؤ، جمہوریت، سارے خوشنما نعرے، لیکن بدنیتی اس کے پیچھے یہ تھی کہ مقصد ملک توڑنے کا تھا، اور سازشیں باہر کی طاقتیں مکمل کر چکی تھی۔ بھٹو کو فل سپورٹ تھی سی آئی اے کی، بھٹو کو فل سپورٹ تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کہ پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو بھی تباہ کرو گے، پاکستان کو بھی توڑو گے، اور وہ پاکستان جو 1962 میں اسپیس میں راکٹ بھیج رہا تھا، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ تباہ و برباد ہو گئے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں۔ ایسی بات ویسے نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہماری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بہت سارے شعبوں میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے بہتر ہے۔ جس قسم کے راکٹ اور میزائلز اور ڈیفنس ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ دنیا کے 4-5 ملکوں کے پاس ہے، کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے زور بازو سے بنائی ہے۔ یہ بھی صرف پروپیگنڈا ہے، صرف یہ اس لیے کہ بنگلہ دیش کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پوری بنگلہ دیش میں ٹوٹل کنٹرول انڈین انٹیلیجنس کا ہے۔ حسینہ واجد ایک انڈین انٹیلیجنس ایجنٹ ہے، شیخ مجیب کی بیٹی ہے، اور مجال نہیں ہے بنگلہ دیش کی کہ بھارت کی مرضی کے خلاف چوں کر سکے، حتیٰ کہ جو ان کے اسکولوں میں ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی بھارت سے چھپ کے آتی ہیں۔ یہ آزادی ملی ہے ان کو، پیسے 4 ان کے بینک اکاؤنٹ میں زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی عام آبادی کا جو حال ہے، اور جو ان کی غلامی کا حال ہے، جو ان کی ذلت اور رسوائی کا حال ہے، جس طرح بھارت انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ اور حسینہ واجد نے وہاں مارشل لا لگایا ہوا ہے، کہنے کو ڈیموکریسی ہے، درجنوں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں اپنے مخالفین کو مار چکی ہے، پھانسیاں لگا چکی ہے۔ جس قسم کی ڈکٹیٹرشپ اس نے بنائی ہوئی ہے، اسی طرح کی ڈکٹیٹرشپ شیخ مجیب نے اور بھٹو نے بھی بنائی تھی پاکستان میں۔ یہ سارے کے سارے کوئی میں ڈیموکریٹ نہیں ہے، سارے بلڈی ظالم صفاق ڈکٹیٹر ہیں۔ لیکن اس وقت اگر انڈیا انویڈ نہ کرتا تو کبھی بھی مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا، لیکن انڈیا نے ظاہر ہے اپرچونٹی ایکسپلائٹ کی۔ 8-10 مہینے سے پاکستان آرمی پھنسی ہوئی تھی اس کے اندر، اور بھٹو فیصلہ کر چکا تھا، بھٹو ہیڈ ڈیسائیڈڈ دس کہ میں نے مشرقی پاکستان کو الگ کرنا ہے، اور یحییٰ اونلی اے پپٹ، وہ تو بیوقوف آدمی تھا، شرابی تھا، اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی تھی، بھٹو اس کو انگلیوں پہ گھما رہا تھا۔ تو بھٹو نے فیصلہ کر لیا تھا یہ کہ مشرقی پاکستان میں نے توڑنا ہے، لہذا ریکنسیلیشن کی کوئی ایفرٹ اس نے کی ہی نہیں۔ نتیجتاً پھر جب وہ انویژن ہوئی اور ایسٹ پاکستان، وہ پھر 16 دسمبر کا ڈھاکہ، فال آف ڈھاکہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے، اب آپ سوچیں، فال آف ڈھاکہ ہو گیا ہے، 30-34 ہزار پاکستانی پرزنر آف وار وہاں پہ ہیں، ہمارے بہت سے سویلین بھی پھنس گئے۔ جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ تو بھٹو کے پاس تھا، شیخ مجیب الرحمان تو مغربی پاکستان میں ہماری قید میں تھا،
بھٹو چاہتا تو اس کو 1 سیکنڈ میں ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کرتا. انڈیا سے بنگلہ دیش سے کہتا ہے کہ جی آپ کو اگر اپنا فادر آف دا نیشن چاہیے تو آپ ہمارے قیدی رہا کریں, اس کو لے لیں. اور کیا مطلب آپ کے پاس تو اللہ نے ساری اپرچونٹیز دی ہوئی. بھٹو نے جس دن ڈھاکہ فال ہوا ہے اس کے 2 دن کے بعد خاموشی سے بغیر کچھ لیے دیے عزت کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے شیخ مجید کو ڈھاکہ بھجوا دیا, یعنی وائے لنڈن, پہلے لنڈن بھیجا پھر ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ کہتے ہیں بھٹو معصوم تھا, معصوم نہیں تھا. اور اگلے دن بھٹو نے کام یہ کیا کہ اس نے کہا میں پاکستان کی ساری انڈسٹریز کو حکومت کے قبضے میں لے کر اس کو پیپلز پارٹی کو دے کے پاکستان کی انٹائر انڈسٹریل گروتھ واز ڈسٹرائڈ ان ون اسپیچ. ایک تقریر کر کے اس نے پاکستان کی ترقی کا بیڑا غرق کیا. اس سے پہلے اس نے پاکستان کو توڑا, اس سے پہلے اس نے ایوب خان کو ہٹایا, اور اس کے بعد اس نے ہمارے قیدی چھڑوانے کے بجائے مجیب الرحمان کو بھجوا دیا اور ہمارے قیدی 2-3 سال وہاں پڑے رہے. اور اس کے بعد کہتا ہے جی میں تو قیدیوں کو شملہ معاہدے کے بعد چھڑوا کر لے کر آیا ہوں. بھٹو ان قیدیوں کو چھڑوانا چاہتا ہی نہیں تھا.